السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میں ڈیزی سیریز کے لیسن نمبر 24 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم نے قرآنی الفاظ سے اپنی بات شروع کی اور پہلے لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ یا تو اسم ہیں یا فعل یا حرف، اس کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں۔ لہٰذا ہم قرآنی الفاظ کو سمجھنے کے لیے اسم، فعل اور حرف کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل یا حرف، تو اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس پورے عربک گرامر کورس میں ہم اسم، فعل اور حرف کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے اسم کی تمام علامات پڑھیں، اس کے بعد ہم نے فعل کی پہچان کی، اور اب ہم آنے والے کچھ لیسنز حرف پر کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسم اور فعل کی تمام علامات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ایک بار ان کی تعریف پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ اسم وہ الفاظ جو کسی بھی شخص، چیز، جگہ یا کام یا صفت کے نام ہوں، مثلاً کتاب، قلم، فاسق، گنہگار، شاعر۔ اور فعل کسی بھی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرنے والے الفاظ فعل ہوتے ہیں۔ مثلاً عبدہ، اس نے عبادت کی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ فعل ماضی، حال اور مستقبل کی علامات ہیں۔ حرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو نہ اسم ہوں اور نہ فعل، بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر استعمال ہوں۔ یعنی یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو اگر الگ سے استعمال ہوں تو کوئی معنی نہ دیں گے، لیکن اگر وہ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ لگے ہوں گے تبھی ان کا کوئی نہ کوئی مطلب بنے گا۔ مثال کے طور پر فی، جس کے معنی ہوتے ہیں میں۔ اگر آپ جسٹ میں کہیں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، کس میں؟ لیکن اگر ہم اس کے ساتھ کوئی اور لفظ بھی استعمال کریں جو اسم یا فعل ہو تو ہمیں پھر اس کے معنی سمجھ آئیں گے۔ مثلاً فی الارض، زمین میں۔ اسی طرح علی، پر، کس پر، کہاں پر؟ زمین پر، آسمان پر۔ تو جب ان حروف کے ساتھ کوئی اسم یا فعل استعمال ہوں تبھی ان کے معنی کلیئر ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے الفاظ یا تو اسم ہوتے ہیں یا فعل یا حرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ لفظ مل کر جملہ بناتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس میں جملے ہیں، اور یہ جملے الفاظ سے مل کر بنے ہیں، اور یہ الفاظ یا تو اسم ہیں یا فعل یا حرف۔ جیسے انگلش میں پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں اور اردو میں بھی پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں۔ انگلش اور اردو کے پارٹس آف اسپیچ تقریباً سیم ہیں۔ یہاں انگلش اور عربک پارٹس آف اسپیچ کا کمپیریزن دیا گیا ہے۔ انگلش اور اردو میں ہمیں معلوم ہے کہ 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، لیکن عربک میں صرف 3، اسم، فعل یا حرف۔ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیوز، ایڈوربس، انٹرجیکشنز، یہ تمام پارٹس آف اسپیچ عربک میں ناؤن ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، یعنی اسم، اور ورب فعل کو کہتے ہیں۔ حرف عربک لینگویج کی ہی ایک خصوصیت ہے، یعنی عربک میں اسم اور فعل کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو حرف کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں پارٹیکل کہتے ہیں۔ نوٹ کیجئے، یہ صرف پریپوزیشنز ہی نہیں ہیں بلکہ پارٹیکل ہیں، کیونکہ یہ عربک کی ہی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنا رول پلے کرتے ہیں، جو جملے میں کچھ تبدیلیاں لے کے آتے ہیں۔ کچھ حرف معنی کی تبدیلی کرتے ہیں اور کچھ حرف ظاہری شکل، جملے کی جو ظاہری شکل ہے، اعراب، حرکتیں ہیں، وہ تبدیل کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کو پارٹیکل کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا پارٹ ہوتے ہیں جو سینٹینس میں کوئی نہ کوئی چینجز لے کے آتے ہیں۔ وہ چینج میننگ میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ ان کی حرکات میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ حرف اسم یا فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور اسم اور فعل میں کچھ نہ کچھ چینجز لے کر آتے ہیں۔ کنجنکشنز وہ الفاظ جو دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ جو، یہاں تک کہ، حتیٰ، انٹل، دوز، the one who، دوز who، اس طرح کے الفاظ یہ کنجنکشنز ہوتے ہیں، اور عربک میں ان کو حرف کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ الفاظ اسم بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح حرف کی ایک اور قسم پریپوزیشنز ہیں، جس کو اردو میں حرف جار بھی کہتے ہیں۔ تو حرف کے اندر نہ صرف پریپوزیشنز بلکہ اور بھی بہت سارے الفاظ آ جاتے ہیں۔ تو حرف کی ہمارے پاس بہت ساری اقسام ہیں،
کچھ حروف وہ ہوتے ہیں جو نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ حروف وہ ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حرف نفی اور حرف سوال یہ ہم لیسن نمبر 6 اور 7 میں پڑھ چکے ہیں۔ لیسن اور 6 اور 7 میں جو ہم نے نیگیٹو اور کوسچن ورڈز پڑھے ان میں کچھ حروف ہوتے ہیں اور کچھ اسماء ہوتے ہیں۔ کچھ حروف جر ہوتے ہیں جو کہ پریپوزیشنز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ بغیر پریپوزیشنز کے ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ مثلاً کتاب میز ہے، اگر ہم اس میں پر لگا دیں کتاب میز پر ہے تو ہمیں اس جملے کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ تو پریپوزیشنز اسم کا اسم سے یا اسم اور فعل کا آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ جملہ مفہوم دے سکے۔ تو حروف کی عربک میں بہت ساری اقسام ہوتی ہیں لیکن ہم آسانی کے لیے صرف حروف پڑھیں گے۔ ہمیں وہی 3 باتیں یاد رکھنی ہوں گی کہ حرف کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں استعمال ہوتا ہے یا کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، فعل یا اسم کے یا دونوں کے ساتھ۔ تو پہلا حرف ہمارے پاس ہے فی۔ اس حرف کے معنی ہوتے ہیں میں اور یہ اسم سے پہلے استعمال ہوتا ہے، یعنی فی کے بعد جو لفظ ہوگا وہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ مثال کے طور پر فی الارضی زمین میں، فی الجنتی جنت میں، فی السعیر آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں یا جہنم میں۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو اسم، فعل اور حرف کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیسن میں ہم کچھ مزید حروف پڑھیں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔